اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 102-103، دو آیت ہے، 102-103۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ یہاں اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، یعنی کہ جو اس سے پہلے کی آیت میں جیسے اللہ نے کہا نا کہ وہ اوریجنیٹر ہے آسمانوں اور زمین کا، بدیع السماوات والارض، اور پھر وہی کہ وہ اپنے لیے کیا بیٹا لے گا، اور یا تو پھر مطلب جس کی مطلب اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کا مطلب تخلیق کیا ہے، خالق ہے وہ، اور اس کو سب چیز کا علم ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ، یہ ہے تم، مطلب اللہ ربکم تمہارا رب، یہ ہے اللہ، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی اور معبود سوائے اس کے، یعنی جس کی بندگی کی جائے، لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا بنانے والا وہی ہے، ہر چیز کو اس نے کریٹ کیا ہے، وہ کریٹر ہے تمام چیز کا۔ تو پھر فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو نا، پھر اس کی بندگی کرو، اور بندگی کا مطلب ہے خالی عبادت کرنے والے جو عمل ہے وہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا ہر دن ہر رات جو ہے وہ اس کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ یہ ہے بندگی کہ تم نے اللہ کے جو بھی مطلب حکم ہے اس کو مانا ہے، جو منع کیا ہے اس سے رک گئے ہو، یہ ہے فاعبدوہ، تو پھر اس کی بندگی کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ تو ہر چیز کا پر اس کا پاور ہے، ہر چیز کا کارساز ہے وہ، وکیل، disposer of affairs۔ That is Allah, your Lord. There is no God but He, the creator of all things. Then worship you Him, and He has power to dispose of all affairs۔ آیت نمبر 103۔ لا تدرکوہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکوہ، کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی بھی نظر، الابصار یعنی کوئی بھی نظر، کوئی بھی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی فزیکل آئیز ہماری جو ہے وہ اللہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے۔ لا تدرکوہ الابصار، وہو، اور وہ ہے لیکن اللہ، یدرک الابصار، اس کا ہر ویژن کے اوپر یعنی ہر نگاہ کے اوپر اس کا برابر گراسپ ہے، یعنی کہ وہ ان کو سب کو برابر دکھ رہا ہے، کہ لوگوں کی نگاہوں کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ان کی دل، ان کی نظر، ان کے اندر کیا ہے کیا نہیں، وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو ہے لطیف الخبیر ہے، تو لطیف الخبیر یعنی لطیف اور الخبیر۔ تو اب لطیف ورڈ جو ہے اس کا اتنے سارے میننگز ہیں، اگر تم کوئی بھی زبان میں مطلب اس کے میننگز لکھتے چلے جاؤ گے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اور بہت سارے میننگ ہیں، یعنی سوچو کہ یہ کتنے، یہ ورڈ جو ہے اس کا میننگ ہی اتنا سارا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے تم کو بہت سارے ورڈز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو وہ اللطیف الخبیر، اور وہ ہے لطیف یعنی کہ باریک بین، یعنی کہ جو تمہاری نگاہ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتی نا،
وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی اتنا کوئک، مطلب کچھ بھی چیز کو کوئک کر لیتا ہے، جس کی یعنی کوئی احساس بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے وہ۔ جیسے لطیف کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھانے کے لیے مطلب بتا رہی ہوں کہ ایک بندہ ہے جو سمجھو کہ روز ایک فکس ٹائم پہ نکلتا ہے، تو صبح 8 بجے اس کا ٹائم ہے، سمجھو وہ تیار ہوا جلدی جلدی اور نکلا، اور اس کا وہ برابر فکس ٹائم ہے کہ وہ یہ ٹائم پہ نکلے گا، اتنے ٹائم پر وہ فلانے مطلب روڈ کے اوپر وہاں پر آ جائے گا، اس کے بعد وہ جو سگنلز ہے وہاں سے کراس کر کے اتنے ٹائم میں وہ اپنی آفس پہنچے گا۔ تو یہ روز کا اس کا مطلب معمول ہے۔ اب وہ ایک دن نکلا اور اس کو پتہ نہیں چلا، اور اس کا پیر وہ پڈل میں چلا گیا، اب اس کی وہ پینٹ وغیرہ سب پوری خراب ہو گئی، اس کو واپس جانا پڑا۔ تو گھر جا کے اس نے جلدی جلدی اپنی پینٹ چینج کیا، اور اس کے بعد وہ پھر نکلا، اور وہ مطلب 5-7 منٹ کی ہی دیری ہوئی تھی بس، اور وہ نکل گیا۔ تو اس وقت ایک چیز ہونے والی تھی کہ کوئی بندہ جو بہت ہی شراب پیا ہوا تھا اور وہ گاڑی چلاتا ہوا بہت ہی رفلی اس سگنل پہ جہاں یہ کھڑا رہتا تھا، ویٹ کرتا تھا، وہ ریڈ سگنل میں ہی وہ گاڑی کو اڑاتا ہوا نکل جاتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کی گاڑی کو اگر وہ مارتا اور نکل جاتا، اور تو یہ ہوتا کہ بھئی یا تو بندہ مطلب معذور ہو جاتا، اپاہج ہو جاتا، یا جان ہی چلی جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس وقت اللہ کو اس کو جو بچانا تھا، تو اللہ نے وہ ایک چیز کہ وہ پڈل میں پیر چلا گیا۔ تو یہ جب چیز مطلب کرتے ہیں ایسے ہی کہ یعنی کہ اللہ نے جو چیز کیا وہ یہ تھی کہ اللہ اتنا لطیف ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز کیا جس کا کہ کوئی خبر، کوئی احساس کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس بندے کا پیر اس میں گیا اور اس نے جا کے چینج کیا، بس اتنے منٹس وہ گیا، اور جب وہ پہنچا وہاں تو وہ جا چکا تھا۔ تو اللہ کو اگر بچانا ہے تو اس نے بغیر کسی چیز کے کچھ بھی کیے ایک سٹل طریقے سے اللہ نے اس کو بچا لیا نا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب بتا رہی ہوں کہ ایک لطیف کا جو میننگ، اور ویسے لطیف یعنی باریک بین، کہ جو مطلب چاہے وہ راکس ہے نا، اس کے اندر بھی اگر کہیں پر ایک رائی کا دانہ بھی پڑا ہوگا تو وہ بھی اللہ اس کو باہر نکالے گا۔ یعنی سوچو اللہ کے علم میں ہے وہاں کے وہ رائی کا دانہ ہے۔ زمین میں، پاتال میں، کہیں بھی کچھ بھی ہو جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں باریک بین، یعنی بہت ہی ایسی نگاہ جو کہیں کچھ تم دیکھ نہیں سکتے وہ اللہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ ہے لطیف الخبیر، اور اکثر یہ جو دونوں نام کا پیر جو آتا ہے کہ لطیف اور خبیر جو ہے یہ ہمیشہ ساتھ میں زیادہ تر آتا ہے۔ No vision can grasp him, but his grasp is over all vision. He is subtle, well aware. اس کی نوٹ ہے 931 چھوٹی سی۔ لطیف، فائن، سٹل، بہت ہی ایک دم فائن اور سٹل، یعنی بہت کوئک اور بہت ہی باریک بین اور بہت سپر فائن سمجھو۔ So fine and subtle as to be invisible to the physical eye، یعنی کہ جو ہماری جو فزیکل آنکھیں ہیں اس کو وہ چیز نظر ہی نہیں آ سکتی جو اللہ کو نظر آتی ہے۔ So fine as to be imperceptible to the senses، جو ہمارے حواس کو یعنی کہ اس کا احساس بھی نہ ہو، یہ ویسی بات ہے۔ یعنی کہ اللہ کا جو نام ہے نا لطیف، یہ اس کا میننگ ویسے بہت سارا ہے، بہت سارا ہے، جو ہم یہاں تو ابھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔